ہلالی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو عمران خان کے اس کیس میں خصوصی طور پر غیر حاضر رہنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ ہفتے وہ اسلام آباد کی 3 مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے، مگر اسی عدالت میں پیش نہیں ہوئے جہاں توشہ خانہ کیس لگا ہوا ہے، سیشن عدالت میں۔ رامین، میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ ایک ماسٹر بن گئے ہیں کہ کیسے قانون کو استعمال کرتے ہیں ٹو ابیوز دا لا، یوز دا لا ٹو ابیوز دا لا۔ ایک ضد ہو گیا ہے۔ ضد کیا ہو گیا ہے کہ آدمی تو ہے پاکستان میں، اس کا نام تو ہے ECL پہ، سب جانتے ہیں وہ کدھر ہے، بھاگنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، مگر نہیں، آپ لے آئیں ان کو اور اس کا جان خطرے میں ڈالیں۔ میں کہتا ہوں عمران خان تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ اس کو نکلنا ہی نہیں چاہیے، بے شک وہ کہیں کہ ڈرتا ہے۔ آج عدالت میں نا تو جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ جی موت کا تو ایک دن معین ہے، تو اس سے ان کو ڈرنا نہیں چاہیے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ صحیح ہے، کمال ہے، واو، ریمارکیبل۔ تو آپ وہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وائی ڈونٹ یو پریکٹس واٹ یو پریچ؟ نہیں، وہ نہیں کر سکتے آپ۔ دیکھیے بات سیدھی سادی ہے، اس کے خطرہ اتنا ہے اس کے لائف پہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ کورٹ روم میں خطرہ ہے، کورٹ روم کے باہر خطرہ ہے، سوئسائڈ بامرز ہر جگہ ہیں، اور ایک ہی غلطی ہو اور وہ انسان کا جان جاتا ہے، وہ پھر واپس نہیں آتا، ایک غلطی میں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ضد کیوں ہے اس آدمی کا؟ اس پہ انصاف ہوگا، آپ کیس سنیں، بے شک سزا دیں اگر وہ گلٹی ہے، جیل جائے گا وہ۔ آپ کو یہ ضد کیوں ہے کہ ایک میسو کراؤڈ سے آ کے وہ پیش ہو کورٹ میں، جب آپ اس کے قاتل کو، وڈ بی قاتل کو، آپ ورچوئل اپیئرنس اس کو آنے دیتے ہیں؟ وائی؟ واٹ از دا لاجک؟ دوسری بات کیا ہے اس ٹیکٹک کے پیچھے؟ دیکھیے ٹیکٹکس یہ ہیں، لیٹس انڈرسٹینڈ یہ کیا کھیل کیا ہے۔ کھیل یہ ہے کہ ان کو الیکشنز تو ہولڈ کرنے ہی ہے نا۔ اگر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے تو آپ کو الیکشنز ضروری کرنا ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ آپ ان کو پکڑیں، ان کے مین لیڈرز کو پکڑیں، تقسیم کریں جیلز جو ہیں آل اوور پاکستان، اور کچھ دیر تک امید رکھیں کہ لوگ ان کو بھول جائیں گے، اور یہ ہوگا، اور آسانی سے یہ نہیں نکلیں گے۔ جیسے آپ کو پتا ہے 5-7 دن پہلے کچھ لوگ جیل گئے تھے، وہ ابھی تک جیل میں ہیں، وہ جو کورٹ اریسٹ کیا تھا انہوں نے، اور 2 ہفتے اور جیل میں رہیں گے۔ وہ ان کو بتائیں گے کہ ایک دفعہ تم آ جاتے ہو، آسان نہیں ہے نکلنے کے لیے۔ خبریں آئی تھی کہ ریلیز کر دیا ان لوگوں کو، خبریں آئی تھی ریلیز کر دیا سب کو۔ ہاں جی سب کو، سب کو۔ ہاں جی اب سب۔ اچھا تو ویری گڈ، مگر ٹائم لگا نا۔ اب کیا ہوگا، وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ جیل میں چلے جائیں، ایک کو دیکھیے، ان کو انہوں نے پرسیو نہیں کیا، مگر ان کے مین لیڈرز کے پیچھے اگر لگ جائیں تو آپ کو میں بتا سکتا ہوں 101 طریقے ہیں ان کو ڈیلے کرنے کے لیے، تو مینیپولیٹ کریں گے سچویشن۔ مگر کیوں ان کی جیت آخر میں ان کی ہار ہوگی؟ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں لوگ نہیں نکلیں گے جب یہ کہے گا نکلو۔ مگر ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا، جب عمران خان کے لیے ووٹ کرنے کا وقت آئے گا، وہ جا کے اس کے لیے ووٹ کریں گے۔ وہ آئیں گے نہیں مار کھانے، وہ آئیں گے نہیں جلسوں میں، نہیں، مگر جب ووٹ کرنے کے لیے جائیں گے وہ ووٹ ضرور اس کے لیے کریں گے۔ تو آپ واٹ از دا پرپس؟ آپ ان کی بچت کیسے، آپ کی بچت کیسی ہوتی ہے؟ آپ تو چاہتے ہیں کہ وہ ووٹ نہ کریں نا۔ So if they come out and vote تو یہ پھر بھی اس کی جیت ہے۔ It's a defeat, it's a negative, total complete negative۔ بس بدلا، اس کو جیل میں دیکھو، اس کے بار کے پیچھے اس کے تصویر لو اور کہو کہ دیکھو ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ جیسے میں آپ کو پہلے کہتا تھا، اس کو ہرا نہیں سکتے الیکشنز میں، اور آپ نے کب دیکھا؟ وہ دوسرے دن آپ دیکھ لیا جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد وہ نکلا،
کتنے لوگ نکل آئے بغیر کہے, وداؤٹ اینی ٹرانسپورٹ, کوئی انتظام نہیں, اسپونٹینیسلی لوگ نکل آئے. ان کی ضد ہے کہ اس کو پیش کریں جیل میں, عوام کی ضد ہے کہ اس کے لیے ووٹ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, چین کے علاوہ دوست ممالک کی طرف سے اضافی ڈپازٹس پر اب بھی خاموشی ہے, تو یہ آخری شرط پوری کرنا کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں اتنا چیلنجنگ نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے پہلے سے ہمارے جو ایکچوئل کریڈیٹرز ہیں, مانے جو اپ فرنٹ کریڈیٹرز ہیں, چین, سعودی عربیہ, یو اے ای اور قطر, انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ کچھ وہ دیں گے, اور پبلکلی کہا ہے کہ وہ دیں گے. اور یہ کافی نہیں ہے آئی ایم ایف کے لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں وہ دیں گے. میرے خیال میں وہ خود ایسرٹین کریں گے ان سے ڈائریکٹلی کہ آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے, اس لیے کہ جب وہ کہیں گے ہاں تو پھر وہ آپ کو وہ اپنا ٹرانچ ریلیز کریں گے آف 1.1 بلین. دو چیزیں میں جلدی سے یہ کہہ دوں آپ کو کہ یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ ہمیں 7 بلین چاہیے, پاکستان کہتا ہے نہیں جی, جون تک ہمیں 5 بلین چاہیے. تو مگر چلیے آپ 5 بلین بھول جائیں اور ان کا فگر ایکسیپٹ کریں, تو میرے خیال میں چین نے 2 بلین تو دے دیا ہے, اور 1 بلین شاید اور دے گا, اور باقی بھی 3 جو ملک ہیں وہ بھی دے دیں گے انشاءاللہ, تو وہ ہو جائے گا پورا. اور بائی دا وے وہ تیل کے فارم میں بھی آ سکتا ہے, وہ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پہ بھی آ سکتا ہے, وہ ریزروز پہ بھی آ سکتا ہے, اور فوریکس سپورٹ پہ بھی آ سکتا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ طریقوں سے وہ آ سکتا ہے اور وہ مل جائے گا. مگر ایکچوئل بات یہ ہے کہ ابھی جون تک تو ٹھیک ہے 5-7 بلین جو بھی ہے یہ ہو جائے گا, مگر اس کے بعد آپ کو ڈیٹ ریسٹرکچر کرنا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ کا سب ڈیٹ جو ہے ایک وقت ڈیو ہوتا ہے, اور آپ کے 2 طریقے ہیں ڈیٹس کو پھینکنے کے لیے, ایک ہے ریمیٹنسز اور ایک ہے آپ کے ایکسپورٹ ارننگز. یہ دونوں کافی نہیں ہیں آل یور ڈیٹ کے لیے. تو اب یہ ہوگا کہ کوئی کمپنی آئے گی اور آپ کے کریڈیٹرز کو کہے گی کہ آپ لوگ مہربانی سے ریسٹرکچر ہم کر رہے ہیں, سب لوگ جو ان کے کریڈیٹرز ہیں ایکولی وہ پریشر لیں, مانے برڈن شوڈ, وہ جو ایکولی یو شوڈ ڈسٹریبیوٹ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین کو زیادہ ملے اور کسی پہ پریشر کم ہو. آل آف یو مسٹ بیئر دا کاسٹ. کون سے کمپنیز ہیں وہ جو راسچائلڈ آیا تھا مثال کے طور پہ, ان کا کام یہی ہے کہ وہ ریسٹرکچر کرتے ڈیٹ. اب آپ کے خود قسمتی یہ ہے, خود قسمتی کیا, میں کہتا ہوں کہ فارچونیٹلی ایک لحاظ سے کہ 70-80% جو آپ کے ڈیٹس ہیں رامین, وہ ہیں فارن ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل. 20% اور 30% جو ہیں وہ ہیں اسپیسیفک کنٹریز سے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا ایکسرسائز ہے. اس کے لیے $20-30 ملین جو بھی آپ کا ڈیٹ ریسٹرکچر کرے گا وہ پیسے لے گا, جیسے راسچائلڈز نے آ کے میرے خیال میں ان کو بتا دیا ہو کہ ہم اتنے پیسے لیں گے, اور ایکولی دا برڈن ول بی اسپریڈ ایکولی. تو یہ کچھ ان کا امکان ہے. نیکسٹ آئی ایم ایف پلان جو جون کے بعد ہوگا, اس کے دوران فار دا نیکسٹ 2-3 سال 5 سال 10 سال جتنے بھی لگے, وہ اس قسم کے طریقے سے ہم یہ قرض پھیٹیں گے. ٹھیک ہے.